زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان، زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان، میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے۔ زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان، میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے۔ نام سے جس کے بھی چلتا ہے گھرانہ لیکن، نام سے جس کے بھی چلتا ہے گھرانہ لیکن، اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے۔ جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے۔ زندگی مجھ کو سنبھالے، زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان، میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے۔ نام سے جس کے بھی چلتا ہے گھرانہ لیکن، اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے۔ جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 25 دسمبر ہمارے عید کی معروف شاعرہ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کا یوم ولادت ہے، جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا اور ان کا عکس جمیل آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے۔ یہ ہمارے عید کی سینئر معروف شاعرہ ہیں محترمہ عشرت آفریں صاحبہ۔ سامعین اکرام، اس سے قبل آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بابا قوم کی یوم ولادت کے موقع پر خصوصی سلسلہ رہا، اور اب حاضر ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں۔ آج 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت تمام مسیحی برادران کو اور تمام انسانوں کو بہت مبارک۔ ساتھ ساتھ ہمارے عید کی شاعرہ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ، آپ کا یوم ولادت ہے۔ ہمارے عید کے ایک اور شاعر جناب نجم الحسن ہادی، نجم رانا تخلص ہادی، اور جناب جاوید رسول جوہر اشرفی صاحبان کا بھی یوم ولادت ہے۔ یہ شعراء اکرام کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے سینئر پولیس آفیسر راجہ اظہر محمود صاحب، اور ہمارے ساتھی سید الطاف حسین شاہ صاحب، مرحوم کے صاحبزادے سید فواد الطاف شاہ صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے۔ ریڈیو پاکستان سے جناب ظفر قریشی صاحب تعلق رکھتے ہیں، ان کا یوم ولادت ہے، اور آپ کا بھی ہے، تو آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور افسوسناک خبر ملی، اطلاع ملی کہ عہد حاضر کے معروف شاعر لاہور میں مقیم رہے جناب زاہد مسعود صاحب
رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور جس قدر لوگ بھٹکے ہوئے بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لے آئے، ساتھ ساتھ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کے لیے جو اسپتالوں میں اور گھروں میں زیر علاج ہیں، علیل ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، 25 دسمبر سن 2024۔ خوش آمدید۔ 10:16 پاکستان کا معیاری وقت 25 دسمبر سن 2024، 10:16 میں ہیں شب کے۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے باذوق سامعین اکرام، ہمارے اہل قلم، ہمارے سجیل جوان اور سجیل افسران، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اور ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے عہد کے اردو اور پنجابی زبان سے تعلق رکھنے والے شاعر جناب شوکت رفتہ صاحب نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب شوکت رفتہ صاحب کو۔ گزشتہ پروگرام میں انہوں نے بھرپور شرکت فرمائی اور انہیں اچھا لگا کہ ان کے کلام بھی چند اشعار گزشتہ پروگرام میں شامل رہے۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ یاد رفتگاں کو یاد رکھا جا سکے اور اہل حاضر کی جن شعراء اکرام کی یوم ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے اس موقع پر بھی یاد رکھا جا سکے، تاہم کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بندہ معذرت خواہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ احباب جو ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اپنے کلام سے نوازتے ہیں، وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ذکر خیر ہے محترمہ عشرت آفرین صاحبہ کا، ہمارے عہد کے سینئر پاکستانی شاعرہ ہیں، اور آپ جناب علی سردار جعفری صاحب پڑوسی معروف شاعر عہد رفتہ کے شاعر کی بہو بھی ہیں۔ سامعین اکرام، محترمہ عشرت آفرین صاحبہ کے مزید کلام پیش کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرتے چلیں عشرت آفرین صاحبہ کے بارے میں کہ ان کا شمار پاکستان کی معروف ترین شاعرات میں ہوتا ہے اور شاعری میں اپنے تانیسی خیالات اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکن کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ محترمہ عشرت آفرین صاحبہ 25 دسمبر 1956 کراچی کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئیں اور کراچی یونیورسٹی سے اردو ادبیات میں ایم اے پاس کیا۔ محترمہ عشرت آفرین صاحبہ نے اوائل عمر سے ہی لکھنا شروع فرمایا۔ 14 برس کی عمر میں ہی ان کی تخلیقات شائع ہونے لگیں اور پھر ان کا شعری سفر تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ آپ کے شعری مجموعات میں کنج پیلے پھولوں کا، دھوپ اپنے حصے کی اور دیا جلاتی شام، اور ان تینوں مجموعات کا مجموعہ کلیات زرد پتوں کا بن شامل ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی تخلیقات پاک و ہند کے اہم ادبی جرائد میں شائع ہوتی آئی ہیں۔ آپ کا خاندانی نام عشرت فاطمہ اور عشرت جہاں ہے، قلمی نام عشرت آفرین، تخلص آفرین۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اردو شعبے سے وابستہ ہو گئیں اور ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں اہم ادبی اعزازات بھی جاری ہوئے۔ اپنے کلام میں فرمایا،
کہ یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی، محترمہ عشرت آفرین صاحبہ جن کا آج یوم ولادت 25 دسمبر، اپنے کلام میں فرمایا، یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی، عجب جذبے عجب تیور کی لڑکی، یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی، عجب جذبے عجب تیور کی لڑکی، یوں ہی زخمی نہیں ہے ہاتھ میرے، یوں ہی زخمی نہیں ہے ہاتھ میرے، تراشی میں نے ایک پتھر کی لڑکی، کھڑی ہے فکر کے آزر کدے میں، کھڑی ہے فکر کے آزر کدے میں، بریدہ دست پھر آزر کی لڑکی، انا کھوئی تو کڑھ کر مر گئی وہ، انا کھوئی تو کڑھ کر مر گئی وہ، بڑی حساس تھی اندر کی لڑکی، سزاوار ہنر مجھ کو نہ ٹھہرا، سزاوار ہنر مجھ کو نہ ٹھہرا، یہ فن میرا نہ میں آزر کی لڑکی، بکھر کر شیشہ شیشہ ریزہ ریزہ، بکھر کر شیشہ شیشہ ریزہ ریزہ، سمٹ کر پھول سے پیکر کی لڑکی، حویلی کے مکیں تو چاہتے تھے، حویلی کے مکیں تو چاہتے تھے کہ گھر ہی میں رہے یہ گھر کی لڑکی، میں نازک سی میرے اندر کی لڑکی، یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی، عجب جذبے عجب تیور کی لڑکی، یوں ہی زخمی نہیں ہے ہاتھ میرے، تراشی میں نے ایک پتھر کی لڑکی۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ عشرت آفرین صاحبہ، عہد حاضر کی معروف سینئر شاعرہ، آج 25 دسمبر ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شوکت رفتہ صاحب، جناب راحت حسین صاحب، جناب مقصود اختر صاحب، سندھ پولیس کے سجیگہ آفیسر جناب راحت حسین صاحب، خوش آمدید جناب مقصود اختر صاحب، ہمارے دیرینہ سامع، اور آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے راحت حسین صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جاری ہے، 10:22۔ شوکت رفتہ صاحب ہمارے عہد کے شاعر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سامعین اکرام، قبل اس کے کہ ناچیز کی زبانی مزید کلام آپ تک پہنچے، آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ پیش کیا جاتا ہے۔ محترمہ عشرت آفرین صاحبہ جن کا آج یوم ولادت ہے، پاکستان کی سینئر معروف شاعرہ، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ پہلے غزل کے چند اشعار اور اس کے بعد ایک نظم پیش کروں گی۔ چہرے جب آئینہ ہوتے ہیں، چہرے جب آئینہ ہوتے ہیں، پتھر بھی تو یکجا ہوتے ہیں۔ چہرے جب آئینہ ہوتے ہیں، پتھر بھی تو یکجا ہوتے ہیں، اور کچھ تعزیروں کی تمثیلوں سے، کچھ تعزیروں کی تمثیلوں سے گھر گھر مجرم پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ تعزیروں کی تمثیلوں سے گھر گھر مجرم پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ زنجیروں کی جھنکاروں سے، کچھ زنجیروں کی جھنکاروں سے زندانوں کے در واہ ہوتے ہیں۔ کچھ تعزیروں کی تمثیلوں سے گھر گھر مجرم پیدا ہوتے ہیں، کچھ زنجیروں کی جھنکاروں سے زندانوں کے در واہ ہوتے ہیں، اور دیواریں اونچی ہو جاتی ہیں، دیواریں اونچی ہو جاتی ہیں، میں اور تم جب تنہا ہوتے ہیں۔ دیواریں اونچی
ऊंची हो जाती हैं मैं और तुम जब तन्हा होते हैं। आधा से और ये आईना कौन समेटेगा, ये आईना कौन समेटेगा, हम भी रेजा रेजा होते हैं। आधा ये आईना कौन समेटेगा, हम भी रेजा रेजा होते हैं। और जो आंखें पत्थर दिखलाई दें, जो आंखें पत्थर दिखलाई दें, उन आंखों में दरिया होते हैं। जो आंखें पत्थर दिखलाई दें, उन आंखों में दरिया होते हैं। और इन आबाद मकानों के पीछे, इन आबाद मकानों के पीछे तन्हाई के सहरा होते हैं। आधा से इन आबाद मकानों के पीछे तन्हाई के सहरा होते हैं। और जंगल जंगल कांटे चुनते हाथ, जंगल जंगल कांटे चुनते हाथ, मौसम से बेपरवाह होते हैं। आधा वर्ष जंगल जंगल कांटे चुनते हाथ, मौसम से बेपरवाह होते हैं। और अब इस वक्त एक मौजू है हमारे यहाँ की एक बच्ची सवात की, मलाला यूसुफजई, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ। शायरी सच बोलती है। कलाम शायरा बज़बान शायरा मोहतरमा इशरत आफरीन साहबा आपने समाअत फरमाया। आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ज़ैन खान साहब, सैयद फैयाज़ुल हसन साहब, जीते रहें, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद फैयाज़ुल हसन साहब, सितारे मिले हैं काफ़ी दिन के बाद, क्या बात है आपकी, जीते रहिए सर। ज़ैन खान साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। आपने कलाम समाअत फरमाया, कलाम शायरा बज़बान शायरा मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा। इनकी एक गज़ल पेश खिदमत है, पहले तैतुल लफ्ज़, फिर उसके बाद एक कोशिश करते हैं कि मौसीकी की सूरत में भी मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा की एक गज़ल पड़ोस में गाई गई है, 1987 में गाई गई थी, वो पेश करने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा, जिनका आज माशाल्लाह यौम विलादत है, और आज हमारे ऐद की सीनियर मारूफ पाकिस्तानी शायरा का यौम विलादत है। इशरत आफरीन साहिबा अपने कलाम में फरमाती हैं कि वहशत सी वहशत होती है, वहशत सी वहशत होती है, जिंदा हूँ हैरत होती है। वहशत सी वहशत होती है, जिंदा हूँ हैरत होती है, गम की क्या हिद्दत होती है। जल बुझने वालों से पूछो, जल बुझने वालों से पूछो, गम की क्या हिद्दत होती है। सारे कर्ज चुका देने की, सारे कर्ज चुका देने की कभी कभी उजलत होती है। दिल और जान के सौदे जो हैं, दिल और जान के सौदे जो हैं, उनमें कब हुज्जत होती है। खुद से झूठ कहाँ तक बोलें, खुद से झूठ कहाँ तक बोलें, थोड़ी सी खिफ़त होती है। और अपने आप से मिलने में भी, अपने आप से मिलने में भी अब कितनी दिक्कत होती है। खुद से बातें करने की भी, अरे खुद से बातें करने की भी अब किसको फुर्सत होती है। कुछ कह लो रूखी सूखी में, कुछ कह लो रूखी सूखी में,
अपने हाँ बरकत होती है। और बच्चों से क्या शिकवा करना, बच्चों से क्या शिकवा करना, मिट्टी में उल्फत होती है। और फटी पुरानी सी चुनरी में, फटी पुरानी सी चुनरी में क्या भोली सूरत होती है। और चावल की पीली रोटी में, चावल की पीली रोटी में क्या सूंधी लज्जत होती है। और रल्ली के एक एक टांके में, रल्ली के एक एक टांके में पोरों की चाहत होती है। और जाड़े जाड़े ओढ़ के सो जाने में, जाड़े ओढ़ के सो जाने में कब कोई जहमत होती है। और शाम को तेरा हंसकर मिलना, शाम को तेरा हंसकर मिलना दिन भर की उजरत होती है। शाम को तेरा हंसकर मिलना दिन भर की उजरत होती है। वहशत सी वहशत होती है, जिंदा हूँ हैरत होती है। शाम को तेरा हंसकर मिलना दिन भर की उजरत होती है। शायरी सच बोलती है। कलाम मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा, पाकिस्तान की मारूफ तरीन शायरात में शुमार होता है इशरत आफरीन साहिबा का। इनकी कुल्लियात, जिसमें 3 मजमुआ जात का मजमुआ, 3 मजमुआ जात कुंज पीले फूलों का, धूप अपने हिस्से की और दिया जलाती शाम, इन तीनों मजमुआ जात को यकजा किया और कुल्लियात का नाम दिया जर्द पत्तों का बन। ये किताबें शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं माशाअल्लाह। ख़ानदानी नाम इशरत फ़ातिमा और इशरत जहाँ, कलमी नाम इशरत आफरीन, तखल्लुस आफरीन। हैदर के मारूफ सीनियर पड़ोसी शायर जनाब अली सरदार जाफरी साहब की बहू साहिबा हैं मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा माशाअल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उर्दू शोबे से वाबस्ता हुई और अब बैरून मुल्क ही मुकीम है। आपका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। आज आपका यौम विलादत है माशाअल्लाह। और इस वक्त प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं सैयद फैयाज़ुल हसन फैयाज़ साहब हैदराबाद से। फरमाते हैं आफरीन आफरीन इशरत आफरीन, ज़िंदा होने पर हैरत है बहुत खूब, दिल और जान के सौदे और हुज्जत। वाह वाह क्या कहने इशरत आफरीन साहिबा, वाह वाह पुरानी चुनरी में भोली सूरत, शानदार शाम को तेरा मिलना दिन भर की उजरत। इन तमाम अशार को आपने बगौर समाअत फरमाया बड़े इन्हिमाक के साथ, और चंद जुमले उसी शायरी में से चुनाव किए और बहुत इन्हिमाक के साथ। सैयद फैयाज़ुल हसन साहब हमारे अहले कलम, सहाफ़ी, अदब दोस्त मौजूद हैं और मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा की शायरी पसंद फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं इशरत आफरीन साहिबा का एक कलाम है जो कि 1987 में पहले गाया गया था, फिर उसके बाद कई गुलकारों ने उसे गाया, वो पेश करते हैं।
غزل پیش کرنے سے قبل کہتے لفظ یہ پہلے سماعت فرمائیے. یہی کلام پڑوس میں گایا گیا. محترمہ عشرت آفریں صاحبہ نے اپنی اس کلام میں فرمایا کہ اپنی آگ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے. اپنی آگ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے. پتھر بیچ آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے. اپنی آگ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے. پتھر بیچ آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے. اور کتنا آسان ہے تصویر بنانا اوروں کی. کتنا آسان ہے تصویر بنانا اوروں کی. خود کو پس آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے. اور آنگن سے دہلیز تلک جب رشتہ صدیوں کا. آنگن سے دہلیز تلک جب رشتہ صدیوں کا. جوگی تجھ کو ٹھہرا رکھنا کتنا مشکل ہے. اور دو پیروں کے زرد کیواڑوں کی زنجیر سے پوچھ. دو پیروں کے زرد کیواڑوں کی زنجیر سے پوچھ. یادوں کو آوارہ رکھنا کتنا مشکل ہے. چلو میں ہو درد کا دریا دھیان میں اس کے ہونٹ. چلو میں ہو درد کا دریا دھیان میں اس کے ہونٹ. یوں بھی خود کو پیاسا رکھنا کتنا مشکل ہے. اور داسی جانے ٹوٹے پھوٹے گیتوں کا یہ دان. داسی جانے ٹوٹے پھوٹے گیتوں کا یہ دان. سمے کے چرنوں میں لا رکھنا کتنا مشکل ہے. اپنی آگ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے. پتھر بیچ آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے. شاعری سچ بولتی ہے. یہ غزل محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کی غزل ہے. آئیے یہی غزل سماعت فرمائیے. محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کی غزل 1987 میں گائی گئی. آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کی غزل. شاعری سچ بولتی ہے. اپنی آگ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے. کلام محترمہ عشرت آفریں صاحبہ. پڑوسیوں کی آواز میں آپ نے محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کی وہ غزل سماعت فرمائی جو پہلی بار 1987 میں پڑوس میں جب نیا ڈیجیٹل سسٹم ریکارڈنگ کا آیا تھا تو ڈیجیٹل سسٹم پر پہلی بار یہی غزل ریکارڈ کی گئی تھی. شاعری سچ بولتی ہے. 10:44 پاکستان کا معیاری وقت. اور اس وقت محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ آپ کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ یہاں سے ہے تو اس کو نیٹ مسئلہ کر رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں سید فیاض الحسن صاحب کے نیٹ مسئلہ کر رہا ہے. کیا کروں گھر میں کروں چاک گرے وہاں اپنا. محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ محبت آپ کی. بھیا جی کیا بات ہے بہنا جی, جیتی رہیے. فرمائیے گا کہ آواز کا نتیجہ کچھ بہتر ہوا یا نہیں. ٹورنٹو سے ہمارے عہد کے شاعر جناب جمیل قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر. محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں. آواز کا سلسلہ ہے کہ آواز ٹھیک نہیں پہنچ رہی ہے. امید ہے کچھ بہتری آئی ہوگی. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ بھی ساتھ ہیں.
جناب کاوش کاظمی صاحب اور جناب سرتاج احمد صاحب، خوش آمدید، خوش آمدید ہمارے عہد کے یہ دو شعراء کرام اور ہم سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں پروگرام میں۔ کراچی میں مقیم شعراء کرام کاوش کاظمی صاحب اور سرتاج احمد حسن زئی صاحب، خوش آمدید۔ ابن عظیم فاطمی سر کراچی سے ہمارے ایک اور معمر شاعر ابن عظیم فاطمی صاحب، سر خوش آمدید، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کاشانہ ادب میں ابن عظیم فاطمی صاحب۔ ٹورنٹو سے جمیل قمر صاحب بھی ہیں، بہت شکریہ سر، سلامت رہیے۔ آواز کا رزلٹ رانا ام لیلا بہنا نے فرمایا ہمیں آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اور سید فیاض الحسن صاحب فرما رہے ہیں شاید نیٹ کا مسئلہ ہے۔ فرمائیے گا آواز کا اب کیا نتیجہ ہے آپ کے پاس؟ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ کاوش کاظمی صاحب، جمیل قمر صاحب، رانا ام لیلا صاحبہ، زین خان صاحب، شوکت رفتہ صاحب، اقبال شاہ صاحب ہمارے معروف شیف اور اب تو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن ڈراموں کے باقاعدہ ایک عرصے سے ڈراموں میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ایکٹر، اداکار اور شیف جناب اقبال شاہ صاحب ہمارے دیوینا ساتھی ریڈیو کے پریزنٹر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ حنیف عابد صاحب ہمارے سینئر شاعر، بہت شکریہ۔ عباس ممتاز صاحب نوجوان شاعر، بہت شکریہ، آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز رانا ام لیلا صاحبہ نے آواز کی شکایت فرمائیے، آواز کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی جانب سے کوئی پیغام آ جائے کہ آواز ٹھیک ہے، تو پھر پروگرام میں مزید اور آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے اہل قلم، شائقین ادب، ہمارے سجیلے افسران، سجیلے جوان بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ 10:49 آپ نے محترمہ عشرت آفرین صاحبہ کی غزل کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بھی سماعت فرمائی، پڑوسی گلوکاروں کی آواز میں بھی سماعت فرمائی، ناچیز سے بھی آپ جناب محترمہ عشرت آفرین صاحبہ کے کلام سماعت فرمائیے۔ محترمہ عشرت آفرین صاحبہ نے اپنی ایک غزل میں فرمایا کہ ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے، ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے، نہ اب نئے ہیں نہ جب نئے تھے جو ہم نے لکھے، ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے، نہ اب نئے ہیں نہ جب نئے تھے جو ہم نے لکھے، جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا علم ہمارے، جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا علم ہمارے، کہیں نہیں یہ لکھے گئے تھے جو ہم نے لکھے، وہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی، وہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی، کہانیاں تھیں مکالمے تھے جو ہم نے لکھے، اور درون خانہ وہ آنسوؤں سے لکھے گئے خط، درون خانہ وہ آنسوؤں سے لکھے گئے خط، کہ نام ان پر نہیں لکھے تھے جو ہم نے لکھے، وہ چٹھیاں جو جلائی جاتی رہی ہیں صدیوں، وہ چٹھیاں جو جلائی جاتی رہی ہیں صدیوں، وہ غم کے بے نام سلسلے تھے جو ہم نے لکھے، اور ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ سکھ، ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ سکھ، ہمارے دکھ سے بہت بڑے تھے جو ہم نے لکھے، کہانیاں تو ابھی لکھی ہی نہیں گئی ہیں، کہانیاں تو ابھی لکھی ہی نہیں گئی ہیں، یہاں وہاں چند حاشیے تھے جو ہم نے لکھے،
ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے، نہ اب نئے ہیں نہ جب نئے تھے جو ہم نے لکھے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عشرت آفریں صاحبہ۔ آج ہمارے پاکستان کی سینئر معروف شاعرہ عشرت آفریں صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں میڈم عشرت آفریں صاحبہ، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ اب فرمائیے گا کامنٹ میں کہ آواز کا کیا نتیجہ ہے، اگر آپ ساتھ ہیں۔ رانا ام لیلہ صاحبہ نے فرمایا آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ نے فرمایا کہ جیون بھر یہ پونجی جوڑی، جیون بھر یہ پونجی جوڑی، غم بہت تیرے خوشیاں تھوڑی۔ جیون بھر یہ پونجی جوڑی، غم بہت تیرے خوشیاں تھوڑی۔ بارش کے آثار بہت تھے، بارش کے آثار بہت تھے، بارش برسی تھوڑی تھوڑی۔ دروازے پر پسر گئی ہے، دروازے پر پسر گئی ہے، ننگی بھوکی رات نگوڑی۔ اخباروں میں خبر لگی ہے، اخباروں میں خبر لگی ہے، جھوٹ نے سچ کی باہ مروڑی۔ اور جتنا مرضی شور مچاؤ، جتنا مرضی شور مچاؤ، لوگ یقین کریں گے تھوڑی۔ یاد ہے اپنے شہر میں تھی جو، یاد ہے اپنے شہر میں تھی جو، چاند اور سورج کی ایک جوڑی۔ جانے کہاں گئے بیچارے، جانے کہاں گئے بیچارے، جانے کیوں یہ بستی چھوڑی۔ جیون بھر یہ پونجی جوڑی، غم بہت تیرے خوشیاں تھوڑی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عشرت آفریں صاحبہ۔ آج 25 دسمبر ان کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں ہمارے پاکستان کی معروف سینئر شاعرہ اور پڑوسی عہد رفتہ کے پڑوسی شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب کی بہو ہیں آپ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ۔ ایک کلام میں فرماتی ہیں کہ دل ہے یا میلے میں کھویا ہوا بچہ کوئی، دل ہے یا میلے میں کھویا ہوا بچہ کوئی، جس کو بہلا نہیں سکتا ہے کھلونا کوئی۔ دل ہے یا میلے میں کھویا ہوا بچہ کوئی، جس کو بہلا نہیں سکتا ہے کھلونا کوئی۔ میں تو جلتے ہوئے زخموں کے تلے رہتی ہوں، میں تو جلتے ہوئے زخموں کے تلے رہتی ہوں۔ تو نے دیکھا ہے کبھی دھوپ کا صحرا کوئی؟ میں لہو ہوں تو کوئی اور بھی زخمی ہوگا، میں لہو ہوں تو کوئی اور بھی زخمی ہوگا۔ اپنی دہلیز پر پھینکو تو نہ شیشہ کوئی۔ خواہشیں دل میں مچل کر یوں ہی سو جاتی ہیں، خواہشیں دل میں مچل کر یوں ہی سو جاتی ہیں، جیسے انگنائی میں روتا ہوا بچہ کوئی۔ ذائچے تو نے امیدوں کے بنائے تھے مگر، ذائچے تو نے امیدوں کے بنائے تھے مگر، مٹ گئے حرف گرا آنکھوں سے قطرہ کوئی۔ چاندنی جب بھی اترتی ہے میرے آنگن میں، چاندنی جب بھی اترتی ہے میرے آنگن میں، کھولتا ہے تیری یادوں کا دریچہ کوئی۔ میرا گھر جس کے در و بام بھی مہمان سے تھے، میرا گھر جس کے در و بام بھی مہمان سے تھے، کاش
اس اجڑے ہوئے گھر میں نہ آتا کوئی، دل کوئی پھول نہیں ہے کہ اگر توڑ دیا، دل کوئی پھول نہیں ہے کہ اگر توڑ دیا، شاخ پر اس سے بھی کھل جائے گا اچھا کوئی۔ تم بھرے شہر میں افکار لیے پھرتے ہو، تم بھرے شہر میں افکار لیے پھرتے ہو، سب تو مفلس ہیں خریدے گا یہاں کیا کوئی۔ اور رات تنہائی کے میلے میں میرے ساتھ تھا وہ، رات تنہائی کے میلے میں میرے ساتھ تھا وہ، ورنہ یوں گھر سے نکلتا ہے اکیلا کوئی۔ اور آفریں درد کا احساس مٹا ہے ایسے، آفریں درد کا احساس مٹا ہے ایسے، جیسے بچپن میں بنایا تھا گھروندہ کوئی۔ دل ہے یا میلے میں کھویا ہوا بچہ کوئی، جس کو بہلا نہیں سکتا ہے کھلونا کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ، 25 دسمبر آج ان کا یوم ولادت ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کپاس چنتے ہوئے ہاتھ کتنے پیارے لگے، کپاس چنتے ہوئے ہاتھ کتنے پیارے لگے، مجھے زمیں سے محبت کے استعارے لگے۔ کپاس چنتے ہوئے ہاتھ کتنے پیارے لگے، مجھے زمیں سے محبت کے استعارے لگے۔ تمام رات جو لڑتے رہے تھے طوفان سے، تمام رات جو لڑتے رہے تھے طوفان سے، عجیب لوگ تھے تھک ہار کر کنارے لگے۔ مجھے تو باغ بھی مہکا ہوا الاؤ لگا، مجھے تو باغ بھی مہکا ہوا الاؤ لگا، مجھے تو پھول بھی ٹھہرے ہوئے شرارے لگے۔ کپاس چنتے ہوئے ہاتھ کتنے پیارے لگے، مجھے زمیں سے محبت کے استعارے لگے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کے کلام پیش کیے گئے۔ آپ کے پاس کوئی انتخاب ہے تو آپ بھی لے آئیے اور فرمائیے گا۔ آواز کی شکایت ہوئی تھی اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور کون سے احباب اس وقت تک پروگرام میں جڑ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ 10:58 پاکستان کا معیاری وقت 10:59 ہو گئے ہیں۔ اس وقت ٹھیک 10:59 ہو چکے ہیں۔ پروگرام جاری ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، ان نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا۔ سلسلہ ہے کچھ نہ کچھ جو شکایت بجا ہے آپ کی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، ان نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا۔ اللہ اکبر۔ نیٹ نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا، اور یہ صورت ہو جاتی ہے تو کہنا پڑتا ہے کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، نیٹ نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا۔ پروگرام جاری ہے سامعین اکرام، انشاءاللہ یہ سلسلہ امید ہے کہ بحال ہو جائے گا نیٹ کا۔ بہرحال یہ ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں۔ یوسف عابدی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ یوسف عابدی، پسر من عہد حاضر کے نوجوان شاعر یوسف عابدی، اور کراچی پاکستان سے ہمارے عہد کے معروف صحافی اور شاعر جناب سلیم شہزاد بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اقبال شاہ صاحب بہت شکریہ، کاوش کاظمی صاحب، سید فیاض الحسن صاحب، جمیل قمر صاحب، حنیف عابد صاحب، رانا ام لیلہ صاحبہ، سرتاج احمد حسن زئی صاحب، راحت حسین صاحب، زین خان صاحب، مقصود اختر صاحب، شوکت رفتہ صاحب، آپ جملہ آپ کا بہت شکریہ۔ محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام سلیم شہزاد بھائی، سلام کے ساتھ آپ محفل میں شریک ہیں، بہت شکریہ۔ یہاں سلسلہ کچھ ہو گیا ہے ایسا ویسا، اور کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا۔ بہرحال امید ہے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، مطلع فرمائیے گا کہ آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ ہمارے ٹیکنیکل معاون بھی کوئی نہیں ہے اس وقت کہ وہ چیک کر سکیں کہ کیا سلسلہ ہے۔ بہرحال آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ محترمہ عشرت آفریں صاحبہ کے کلام پیش کیے جا رہے تھے، کوئی ٹیکنیکی مسئلہ درپیش ہے
اور سلسلہ کچھ ہے یقیناً ٹیکنیکی سلسلہ. 11 بج چکے ہیں سامعین اکرام. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ عشرت آفریں صاحبہ پڑوسی عید رفتہ کے پڑوسی شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب کی یہ بہو بھی ہیں ماشاءاللہ. پاکستانی شاعرہ ہیں. اپنے کلام میں انہوں نے فرمایا کہ قطرہ قطرہ نم مٹی میں، قطرہ قطرہ نم مٹی میں بوئیں اپنے غم مٹی میں، قطرہ قطرہ نم مٹی میں بوئیں اپنے غم مٹی میں. یہ مٹی ہے اور طرح کی، یہ مٹی ہے اور طرح کی، جمتے نہیں قدم مٹی میں. یہ بچے ہیں اور ہی ڈھپ کے، یہ بچے ہیں اور ہی ڈھپ کے کھیلتے ہیں کم کم مٹی میں. اور جو چاہو سو کھوج نکالو، جو چاہو سو کھوج نکالو، سب کچھ ہے دائم مٹی میں. سچل سائیں کیا تکتے ہو، سچل سائیں کیا تکتے ہو، مل گیا سب عالم مٹی میں. اور شاہ بٹائی کچھ تو بولو، شاہ بٹائی کچھ تو بولو، کچھ تو ہو دم مٹی میں. تم بھی رلتے دیکھ رہے ہو، تم بھی رلتے دیکھ رہے ہو، بچے اور پرچم مٹی میں. کیسی انوکھی فصل اگی ہے، کیسی انوکھی فصل اگی ہے، کیسی انوکھی فصل اگی ہے، اپنے لہو سے نم مٹی میں. جب بھی کونپل ہاتھ ہلائے، جب بھی کونپل ہاتھ ہلائے، دیکھو نیا جنم مٹی میں. سب کو ایک دن مل جانا ہے، سب کو ایک دن مل جانا ہے، کیا تم اور کیا ہم مٹی میں. قطرہ قطرہ نم مٹی میں بوئیں اپنے غم مٹی میں. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ عشرت آفریں صاحبہ 25 دسمبر 1957 دنیا میں تشریف لائیں. کراچی میں ولادت ہوئی، امریکہ میں مقیم ہیں. عشرت فاطمہ اور عشرت جہاں خاندانی نام ہے آپ کا. بنت سید محمد ناصر صاحب اور قلمی نام عشرت آفریں تخلص آفریں. فرمایا کہ یہ اور بات کہ کم حوصلہ تو میں بھی تھی، یہ اور بات کہ کم حوصلہ تو میں بھی تھی، مگر یہ سچ ہے اسے پہلے میں نے چاہا تھا. یہ اور بات کہ کم حوصلہ تو میں بھی تھی، مگر یہ سچ ہے اسے پہلے میں نے چاہا تھا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ عشرت آفریں صاحبہ عہد حاضر کی معروف پاکستانی شاعرہ، اور پروگرام جاری ہے شاعری سچ بولتی ہے. ٹیکنیکی سلسلہ ہو گیا یہاں کچھ، واللہ عالم آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں. یہاں سلسلہ کچھ، جی ہاں، یہ جو ہماری مشین ہے اس کا سلسلہ ہے کچھ. بہرحال ٹیکنیکی مدد لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے.